नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत पर बयान का सिलसिला जारी है और क़यामत की मुख्तलिफ़ मराहिल को हम आयात और अहादीस के साथ देख रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह पहले सूर फूंका जाएगा और हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। और फिर हमने बयान किया था कि किस तरह जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूंकेंगे। और फिर हमने क़यामत के दिन की होलनाकी का ज़िक्र किया, इसमें आने वाली तकालीफ़ का हमने ज़िक्र किया और काफिर और मुशरिक किस तरह कब्रों से उठाए जाएंगे और अहले ईमान की क्या हालत होगी जब वो कब्रों से उठेंगे, और उस दिन लोग किस कदर भूख और प्यास और शदीद गर्मी का वो शिकार होंगे। और इसी लाचारी की हालत में वो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इसी तरह मुख्तलिफ़ अंबिया के पास से होते हुए वो आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और उनसे फिर वो सिफारिश का कहेंगे। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ, आज के रोज़ सिफारिश के लायक मैं ही हूँ। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शफ़ाअत के बुलंद तरीन मुकाम यानी मुकाम महमूद पर पहुँचा दिया जाएगा। और ये मकाम महमूद जो है वो जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा। और वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुज़ूर सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना करेंगे। फिर जब अल्लाह ताला का गुस्सा कम हो जाएगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ और सवाल करो, आज तुम सिफारिश करो, वो कबूल की जाएगी। और यही शफ़ाअत कुबरा होगी। शफ़ाअत कुबरा की मंजूरी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद से मैदान हशर में वापस तशरीफ़ लाएंगे और इसके बाद अल्लाह ताला मैदान हशर में नज़ूल फरमाएंगे। फ़रिश्ते ज़मीन के दूर व नज़दीक किनारों पर सफ़बंदी बनाकर खड़े होंगे और कहा जाता है कि 8 फ़रिश्तों ने अल्लाह का अर्श थाम रखा होगा और वो दिन होगा जब अल्लाह ताला की अदालत कायम हो जाएगी। मलाइका अंबिया को बतौर गवाह तलब कर लिया जाएगा। फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि वो लोगों में इनके नामा अमाल तकसीम कर दें। अहले ईमान को सामने की तरफ से दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा और कुफ़ार और मुशरिकीन को पुश्त की तरफ से बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। अब ज़रा सोचें, गौर व फ़िक्र करें कि वो क्या वक्त होगा जब नामा अमाल तकसीम किया जा रहा होगा और अमाल नामा पर नज़र डालते ही हर आदमी के सामने इसकी सारी ज़िंदगी जो उसने गुजारी वो सामने आ जाएगी। भूले बसरे माजी की तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी। अहले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन हो जाएंगे और वो खुशी खुशी दूसरों को अपना नामा अमाल दिखा रहे होंगे। सूरत अल-हाक़ा की आयत नंबर 19 है, लोगो आओ मेरा अमाल नामा पढ़ो। और उस दिन कुफ़ार और मुशरिकीन की क्या हालत होगी कि कुफ़ार और मुशरिकीन के चेहरों की स्याही जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी और उसमें और इजाफ़ा हो जाएगा। ज़िल्लत इनके चेहरों पर छा जाएगी। हसरत और निज़ामत से वो अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे, काश हमको हमारा अमाल नामा ना दिया जाता। सूरत अल-हाक़ा की आयत नंबर 25 और 26 है, काश मैं अपना अमाल नामा ना दिया जाता और काश मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। और कुफ़ार और मुशरिकीन बार बार अपने नामा अमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीबो गरीब नामा अमाल है जिसमें हर छोटा और बड़ा अमल लिखा हुआ है, इसमें मौजूद है। सूरत काफ की आयत नंबर 49 है ये। और वो वक्त ऐसा वक्त होगा कि नामा अमाल मिलते ही हर कोई जान लेगा कि उसके साथ क्या मामला होने वाला है। हम देखते हैं कि अमाल नामा मिलने के बाद फिर क्या मरहला आएगा। अमाल नामों की तकसीम के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला जिस से चाहेंगे बग़ैर किसी तर्जुमान के बराह रास्त सवाल करेंगे और सबसे पहले मुशरिकीन से पूछा जाएगा कि उन्होंने शिर्क क्यों किया, और मुशरिकीन इनकार कर देंगे और अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे, हमने तो कभी शिर्क नहीं किया। अब याद रखें कि नामा अमाल मिलने के बाद जो सबसे पहला सवाल होगा वो शिर्क के मुतल्लिक होगा। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے، وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے، اور پھر شرک سے بھرا ہوا کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے، پھر اس دور کے انبیاء اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے بلائی جائے گی، وہ بھی مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے، یا اللہ، کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے، آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے، تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ پھر مشرک اپنے اعضاء کو لعن طعن کریں گے، ہم تو تم کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے، جس اللہ نے تمہیں گویائی قوت عطا فرمائی، اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ یہ تھا کفار اور مشرکین کا حال کہ نامہ اعمال ملنے کے بعد ان سے کس طرح کے سوال و جواب ہوں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ اب ہم اہل ایمان کو دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو نامہ اعمال ملنے کے بعد ان سے سوال جواب کا کیا انداز ہوگا۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا، ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا، اب تو ضرور ہلاک میں ہو جاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل ایمان میں سے کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا، اور یہ کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ توحید پر کرے، اور اللہ ہم سب کی زندگی کو شرک سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب میزان رکھا جائے گا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی سب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کے کوئی کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہوگی تو سارے میدان حشر میں اسے ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہ ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی پیر و مرشد، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں کہ انہی رشتوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور شریعت کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، لیکن قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نامہ اعمال ملنے کے بعد اور سوال و جواب کا سلسلہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد آخری اور مشکل ترین مرحلہ پلصراط کا مرحلہ ہوگا۔ ہر آدمی کو پلصراط سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پلصراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اسے جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ اب سوچیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ یہاں پر بھی اللہ مومنین پر اپنا رحم کرے گا اور ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق پلصراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو وہ نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پلصراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے یہ۔
اے پروردگار ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب مختلف کیفیت سے لوگ پلصراط کو عبور کریں گے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پلصراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رفتار گھوڑوں سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست رو سے ہوں گے، بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پلصراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے راستے پر رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پلصراط کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلے طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، پلصراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے کہ وہ گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے نامہ اعمال نہ صرف اس کو پلصراط پر نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی وہ حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے، اس لیے قربانی کرتے ہوئے ہمیں خلوص نیت سے کام لینا چاہیے، اس میں ریاکاری بالکل نہ ہو، کہ یہی قربانی کے جانور آگے چل کر سواریوں کا کام دیں گے۔ اب دیکھیں کہ پلصراط سے گزرنے کا جو منظر ہے اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات تک نہ نکلے گی۔ انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ پلصراط سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ اب دیکھیں کہ آخرت کے شدید مصائب کے مقابلے میں دنیا کے مصائب نہ صرف عارضی بلکہ بہت ہی کم درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل عارضی اور کم درجے کی ہیں۔ بس عقل مند لوگ وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مصائب و آلام سے گھبرا کر اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں پڑیں، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پلصراط کو عبور کرنے میں آسانی کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں نیکیاں کرنے والا بنا دے اور ہم اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ہم لوگ ضائع نہ کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔